لیکن کچھ ایسے لوگوں کو پوج رہے ہیں، واسطہ بنا رہے ہیں، ان کو پکارتے ہیں جو کہ لوگوں میں انتہائی فاسق و فاجر، بلکہ میں نے بتایا کہ وہ کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی واسطہ بنا رہے ہیں، ان کو بزرگان دین اولیاء و صالحین کا درجہ دیے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو انتہائی فاسق ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا حال معلوم ہی نہیں ہے، اور جو لوگ ان کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں ارے ان لوگوں نے تو یہ کیا۔ کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، کہ فلاں پیر صاحب نے فلاں لونڈے پر ان کا دل آ گیا، لڑکے پر، بچے پر، ہاں اس کو بلایا، اس کو یہ کیا۔ میں تو مسجد میں اور درس میں نقل کرنے سے شرم آتی، جس کو پیش کرنا بھی جو ہے حیا باختگی کہلائے گی، انتہائی گندی گندی باتیں، اور اس کو کتابوں میں نقل کر کے ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ وہ زنا ہے، جانوروں کے ساتھ جسمی اور جنسی اور جسمانی تعلقات ہیں، ہاں غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایک ہی سلسلے کے جو ماننے والے ہیں اور ماننے والیاں ہیں وہ میت کے دن جا کے ایک دوسرے سے مل لی، ایسے واقعات ہیں۔ بیان کریں تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ ہاں ارون شوری نے مذاق اڑایا تھا فقہ حنفی کے حوالے سے کہ ان کے یہاں ایسا فتویٰ ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق اور کر، وہ میت ہو گئی چلا گیا تو طلاق، ایسے ورڈ آف فتواز لکھ کے مذاق اڑایا۔ اگر یہ صوفیوں کی کتابیں اور ان کے اندر موجود یہ کتابیں، یہ مسائل مل گئے اور ہمارے کوئی غیر مسلم انسان اس کو جو ہے پیش کرے کہ دیکھو یہ اسلام ہے، تو مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ یہ اسلام نہیں ہے، ان کو ہمیں بتانا پڑے گا۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ یہ اسلام نہیں ہے تو یہ جو بے شرم صوفی ہیں یہ اس کا دفاع کریں گے، یہ غیر مسلموں کو جواب نہیں دیں گے، ہمارا رد کریں گے۔ اہل بدعت کبھی بھی مسلمانوں کے کام نہیں آتے۔ علامہ ابن حزم نے لکھا، پوری تاریخ دیکھ لیجئے کہ بدعتی اہل حق سے لڑتے ہیں، اہل الحدیث اور اہل السنہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دوستی گانٹنے کا، ان سے یاری اور دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو اسلام دشمن ہے۔ چنانچہ آگے شیخ کہہ رہے ہیں والذی یعتقد فی الصالح، اور جو جس کا عقیدہ کسی نیک انسان میں ہو یا ایسی چیزوں میں جو گناہ نہیں کرتے، جیسے لکڑیاں ہیں، پتھر ہیں، تو ان کا شرک جو ہے اس سے ہلکا ہے جو ایسے لوگوں کو پوچھتا پکارتا ولی مانتا ہے، واسطہ مانتا ہے، جس کا فسق و فجور ظاہر ہے، عقیدے اور عمل کا بگاڑ ظاہر ہے، اور آدمی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ شیخ محمد زید روحیلی کیا کہتے ہیں، مدخلی صاحب کہہ رہے ہیں، زید بن ہادی مدخلی کہہ رحمہ اللہ کہ شیخ محمد الوہاب کی بات کہ ایک آدمی جو جیسے کفار مکہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے یا مظاہر فطرت کو جو گناہ نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں آج کچھ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جن کی برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ زنا کرتے ہیں، وہ الٹی سیدھی حرکتیں اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، شریعت کی کھلی کھلی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ان کا شرک ہلکا ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں وہ حقاً، اور حقیقت یہ ہے کہ ان من مات علی تلک الحال، کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا اور اس پر حجت قائم ہو گئی، ایسے پوج رہا ہے اور حجت قائم ہو گئی ہے اس کے اوپر، تو وہ جہنمی لوگوں میں شامل ہوگا۔ ایسے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے، ولا شک عندما یشاہد الانسان رجلا فاسقا، کہ جب کوئی انسان کسی فاسق اور فاجر انسان کو دیکھے جو دین سے انحلال، دین سے ہٹ جانے کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب کرنے کی دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ کے فرائض کو ترک کرتا ہے۔ غور کیجئے جملہ، آج ہمارے ہاں یہ سارے لوگ یہی کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے فرائض ترک کرتا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں سلسلے سے جڑ جاؤ، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے دین کی تعلیمات سے ہٹاتا ہے، قال اللہ قال رسول کو نکال دو، سلسلے صوفی کے بیعت کر لو۔ ہاں پھر اس کے باوجود ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی فضیلت اور پاکیزگی کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تقدس والے ہیں، یہ فضیلت والے ہیں، تو اور اتنا ہی نہیں، ان کے اندر خیر کو حاصل کرنے اور دلانے کی طاقت ہے، نقصان اور پریشان کرنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت ہے، تو جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے ہوا من اسفح الخلق، وہ مخلوق میں انتہائی بے وقوف، جاہل، احمق انسان ہے، احمق ترین مخلوقات میں سے۔